Welcome to Conversations. I'm Muqtedar Khan, and today I'm going to present to you the second part of the series on approaches to international relations. I had promised that I would do a 10-part series on the different approaches to international relations, how scholars of international relations attempt to understand international relations. And you can see on this side all the 9 different approaches that I have identified and promised to summarize in a series that will take at least 10 episodes. But before I do that, please subscribe to Conversations, ring the bell icon, like the video, and do share this video with your students, with your colleagues, with your friends, even if they're not students of international relations, if they're just interested in geopolitics. This will be a very beneficial one to them, because without getting too much into the nitty-gritties, I am trying my best to give you the broad contours of various forms of realist thinking. And I also want to let you know that as soon as I finish the English part, I will be doing a version in Hindi and Urdu for those in the subcontinent who are also interested in realist thinking, basically interested in different approaches to international relations. In the first episode, I talked to you about the philosophical foundations of international relations and argued that basically all of these approaches have at least 3 parts to them, or 3 pillars on which they stand. One is ontology, the way they see the world, the philosophy of existence, epistemology, how they try to understand the world, what methods, what approach do they have, and then the normative pillar, which is what is the moral goal that these theories are explicitly, or shall we say, intrinsically seeking. Some of them may deny that they have any moral goal, but it is my contention that all theoretical approaches do have some normative goal, and they wish the world to be in a particular way. So the realists, all the paradigms, and I will identify 5 different realist theories. All realists basically ontologically assume that the world is a war of all against all, or a state of anarchy. By anarchy, what the realists mean is that there is no order or hierarchy. All states are equal. There is no 911 that you can call for emergency. There is nobody else above a state that can come to your help. So there is no international law or order. The world is in a state of anarchy. This is the raw perception of international relations. And what it says is, because the world is in a state of anarchy, the states must help themselves. So that is their view of the world, which is often very pessimistic and negative. So their ontology is rather pessimistic. From an epistemological perspective, all realist paradigms are scientific and positivist, in the sense they believe that the methods that you apply to study natural phenomena and natural sciences, those same methods can be applied to study the political phenomena of international relations, and you can draw scientific inferences from the behavior of states, and that will really help you. And finally, from the normative perspective, even though classical realists and realists in the past have often kind of mocked moral goals and moral objectives, it is quite clear that reasons of the state, or the morality of realism, is to advance the national interest of the state. And if they are not advancing the national interest of the state, then they are behaving in an immoral fashion. I'm sure a lot of realists will disagree with me on this particular score, but take my word, the morality of realists is essentially the pursuit of national interest, and also not compromising national interest over special interests. So that's important. In the US, often national interest is subordinated to the interests of lobbies and ethnic groups which have a lot of political clout. An example is the gun lobby that has completely paralyzed American government, and American government is not able to do what is necessary to protect its citizens. It cannot provide security to its own citizen because the national interest is being subordinated to the interest of the gun lobby.
So let's talk about the historical development of realism. I divide realism into 5 different models, and this is more or less historical. The earliest form of realism actually appeared even before Jesus Christ. It is more than 2,000 years ago. I call it classical realism, and I will identify who the main authors are shortly. The second iteration of realism is medieval realism, which emerged 400-500 years ago or 600 years ago in Europe and other parts of the world. And then the third form of realist paradigms that we see are modern paradigms, going back to Thomas Hobbes and von Clausewitz, the guy who wrote about war as another means of doing public policy. And then we have contemporary models of realism, structural realism, neorealism, etc. And then the latest iteration called neoclassical realism. So who are the people who have shaped the evolution of realism along these parameters? So if you look at this picture that I am sharing with you, this slide, the important thinkers from each paradigm, the classical thinkers are Thucydides, who wrote the Peloponnesian War. I mean, it's a fantastic book for everybody to read. It's an epic. It has wonderful stories in it. Lots of films have been made about it. But what is also interesting is there are lots of thoughtful discussion in that book about the tensions between power and morality and justice. So Thucydides from the Greek tradition is a very prominent realist. Sun Tzu, who wrote The Art of Warfare, is another classical thinker, very prominent even in today's military thinking, influences Chinese army as well as Israeli army. And so Sun Tzu is another classical thinker. And then contemporary with them is Kautilya, who wrote Arthasastra. And Arthasastra is also in the same league as Thucydides. And Sun Tzu, even though there is more to Arthasastra in the sense he talks about other aspects of life also, and with a little bit of greater attention to political economy than Sun Tzu or Thucydides. Then the medieval model is obviously the most classical example of medieval realism is The Prince by Niccolo Machiavelli. In the Islamic civilization at that time, which was more or less at its peak, was Ibn Khaldun. Both of them are kind of realist, and both of them are very state-centric. Ibn Khaldun, unlike most of the realists, does not have a negative view of the nature because he was influenced by religion and therefore had an optimistic view. But when it came to state policy, he was very realist. Niccolo Machiavelli is consistent with the perception of human nature as that where there is perpetual conflict and there is pursuit of self-interest. And so some of the suggestions that Machiavelli makes, such as it is not important to be just, it is important to be seen to be just. These are some of the cynical ways in which pursuit of power uses morality rather than pursuing morality itself. The third form of realist paradigms are the modern paradigms, starting with Thomas Hobbes, who argued that we live in a state of nature where everybody is at war with everybody. And we live in fear. We live in fear. And so in order to assuage that fear and provide security, we need a powerful state, the Leviathan. We need to have a state which can protect us from all our enemies outside. And in pursuit of that state, he is also willing to compromise some of the rights that individuals might have in the state of nature. And Karl von Clausewitz wrote this famous book on war, in which some of the principles of realist thought can be seen in the tactics and the strategies that he recommends. The contemporary, or shall we say, the 20th century and 21st century international relations theory is dominated by Hans Morgenthau, E.H. Carr, Kenneth Walsh, and John Mearsheimer. And they have this evolution from classical political realism to what we call as structural realism. I plug them all in the contemporary model from a historical perspective. And I will talk a little bit more about it
when I talk about the different levels of analysis in realist thinking. And finally, we have neoclassical thinking. And the two examples that I provide are William Wordsworth and Fareed Zakaria. For those of you who don't know, Fareed Zakaria is also, like me, a person of Indian origin. He also got his PhD in international relations. And before he decided to become a journalist, he did a lot of good work as a scholar of international relations. And all of his work is shaped by realist thinking. So now that I've identified the evolution of realism, let me also tell you that basically there are three types of realist paradigms. There are many, many theories of realist nature that are out there, but they all are either focused on human nature. Nowadays, there are hardly anybody who talks about it, at least academics who talk about IR theory very rarely come down to the level of analysis of an individual, but we saw a lot of it in the analysis of the war, in Russian war in Ukraine, where people tried to explain why that war occurred in spite of the presence of the international norms and rule-based order and the UN, etc., based and reduced it to the personality of Vladimir Putin as a megalomaniac motivated by his ideology and also impacted by COVID and losing his sanity. So they did try to reduce, but really no serious IR scholar reduces the behavior of states to human nature anymore. But you find that a lot in classical and medieval discussions of realism, where we take the nature of the human person as an individual and extrapolate it and argue that the state is like the individual. So you will see that in the works of Al-Farabi and Plato also, where they talk about different types of human souls, and then they argue how those souls are reflected in the regime types of states. But the two important approaches now are either state-centric, which are often foreign policy theories, which try to explain the behavior of state, or there are international systems where they try to behave the patterns of behavior of states which are influenced by the international system. So these are the three levels of analysis. You could argue that the most important contemporary thinker on state level thinking is Hans Morgenthau. And of course, international system-based, the shifting of realist thought from state level to international level was Kenneth Walls' theory of international politics. And subsequently, all major innovative thinking, from balance of power to balance of threat, offensive and defensive realism, etc., they are all variations on the fundamental principles of structural realism, advanced or also called as neorealism by Kenneth Walls. So what are the basic principles of these three types of paradigms? So those who are focused on the individual level explanation of international behavior, trying to explain foreign policy. These days in India, a lot of people try to focus on the personality of the Prime Minister Narendra Modi and try to explain foreign policy based on that. But we're not talking about just one individual. We're talking about the generic characteristics of human nature. Are human beings positive? Are human beings moral agents? Are human beings motivated by a desire to do good? Or are human beings frightened? And are human beings motivated by a desire for safety and security first, morality afterwards? So those are the kind of ontological assumptions that classical and medieval realists made when they talked about it. So these are the three principles: that we live in a state of nature where there is a war of all against all. This is Thomas Hobbes' characterization. We live in fear, and therefore we need a powerful Leviathan, and so we move to the power of the state. So the solution to fear and the war or the pursuit of security is a powerful state. So basically, power comes in right there. So power becomes important to individuals. They want to live in a state which is powerful because they feel that this powerful state will be able to protect them from all kinds of threats coming from outside or inside. The state level thinking has several assumptions. They assume that the state is a rational actor.
which is very interesting. So there is a critique of different types of states. If you are a democratic state, you act in such a way. If you're a totalitarian state, you act in such a way. But realists reject all of that. They say it doesn't really matter whether the state is a monarchy or a democracy. They are rational actors. They seek to maximize their material benefit, which means they want to increase their power and prestige and their wealth. That is what motivates all states. Pursuit of power, which is basically guns, pursuit of wealth, gold, and pursuit of prestige and honor. So these are some of the things that all rational actors are pursuing. Some people even define rationality very narrowly to reduce it to material benefits. But they also say that state is a unitary act. It acts as if it's like one person. It is impossible when you try to understand US foreign policy. The Congress says one thing, the president says anything. If you remember Nancy Pelosi's visit to Taiwan, the president was so upset about it. So it was very clear that the United States was not acting as a unitary actor, as one actor with no divisions inside. But this is the assumption that state-centric realists make, that all states act as if they are a unitary actor. So they say things like, Washington said this. You can see articles saying Washington said that, or Paris said this, or London said this, or New Delhi's approach to East Asia is this way. So what they're trying to say, the way New Delhi approaches it is how all of India approaches. But this is an important principle. It makes the theory interesting and manageable, and it allows them to forecast behavior as well as explain behavior from the past. Now come the two most important assumptions of state-centric. One, that we live in an anarchic system. There's an anarchy. Anarchy doesn't necessarily mean chaos. It just means there is no order. There are no first-degree states and second-degree states. All states are functionally equal. And since we are all equal and we are all trying to maximize, there's a competition going on in the system. We are all trying to become more powerful, more richer, more honorable. So there's a competition between all of us. And therefore, the interest of these states is to maximize power. So for state-centric realist thinkers, interest is always in the form of power. Now, non-realist thinkers may have different. A few days ago, I spoke to a scholar from Costa Rica, and Costa Rica does not have an army. So from a realist perspective, it's not a rational actor. It's not trying to maximize its power. But Costa Rica has become a better democracy than the United States, and it has a lot of soft power as a result of that. It's respected because it doesn't have an army, and it's not yet been threatened significantly yet in the last 75 years of its existence without an army. So while the realist assumptions make sense to people, to countries and thinkers who are competing in the international system, we can find enough evidence to criticize their assumptions. And finally, because of anarchy, states have to rely on themselves. And there again, a justification for maximization of power. You want to become as powerful as you can, because you cannot rely on anybody else to help you. And if you're watching what's happening in Ukraine, it completely undermines this particular assumption of realists. The whole of Western world is coming to Ukraine's help. If Ukraine was left alone, perhaps the Soviet Union, Russia would have conquered it in a month or two. But the fact is that Ukraine is being helped by more than 30, 40 countries, the entire European continent, the United States, Canada, and their allies clearly shows that this assumption that in a state of anarchy, self-help is critical. But let me also tell you that while the realist principles do not work for Ukraine, you can see that there are hardly anybody coming to the help of Russia. So for Russia, this is all about self-help. So the anarchy is kind of real for Russia. So that is why realism becomes very powerful. It's the oldest paradigm of international relations. It is the dominant paradigm. In many non-democratic countries, foreign policy is basically made by realists. It's the go-to such an extent that sometimes when I talk to people in India and scholars from India and the Middle East, they're surprised as to the fact that we can have foreign policies based on non-realist principles. There are some countries like Canada, Mexico, and Sweden, which are now talking about feminist foreign policy. So they're moving away from realist principles. But Sweden's desire to join NATO
I would love to know how much of that is based on feminist foreign policy. Or is it driven by fear of Russia? Thomas Hobbes would laugh. They said if it was anything other than fear that was driving Sweden and Finland's foreign policy decision, a big decision to join NATO or at least seek membership in NATO. And finally, the contribution of Kenneth Walls. Kenneth Walls tried to make realism very simple. So his theoretical approach says that, look, yes, anarchy matters, but what also matters is the international system. It's not about states. It's not about human nature. It doesn't matter. What matters is the international system. And what is the international system? It's the distribution of power. So the international system may not have hierarchy, but there are powerful states and weak states. And the way the balance of power or power is distributed in the system determines how states act. So if you are the most powerful state, you're a status quo state, you are wanting to keep the system as it is. If you're number 2 or number 3, you could be a revisionist state, you want to change the system, so you become number 1. So there is competition in the system. He also assumed that states are rational actors, so rational choice theory also applies to structural realism. It's also called neo-realism. And here is where the concept of the balance of power comes in. Unlike the pursuit of maximization of power under classical and state-centric realism, Kenneth Walls basically says that states will behave in order to balance power. So they will do bandwagoning. They will join some other powerful state if they feel threatened by a larger state. So for example, if Nepal is threatened by China, I mean, it doesn't make sense that how can Nepal compete in trying to generate power to balance. The way it can do is to join an alliance with India and the US, perhaps. So that is how states will operate in the international system, seeking to balance power. So one of the contributions that Kenneth Walls really makes is that states are not necessarily seeking to dominate or pursue power to the fullest extent. Their foreign policies would be designed towards in such a way that they find security by building alliances, etc., in order to balance those states that threaten them. So while Nepal may seek to balance China because it feels threatened by China, ultimately just become allies of China and surrender to them. And then you see that there is a bit more powerful state than China in the system, the US, but Nepal doesn't feel threatened by the US. So they are basically trying to balance a threatening state. And there the identity of the state becomes quite interesting. So these are some of the 3 different types of realist paradigms. Even in structural realism, you have offensive realism, defensive realism. You have the modified version of it called neoclassical realism. Neoclassical realism says that the system is not enough. What we need to understand is the characteristic of the state. So in order to explain the foreign policy of states, they take the state system and say, look, this is the balance of power. But they find intervening variables. So when I said to you that while Nepal is not equally threatened by China and India, one of the intervening variables there is the friendliness of states. So it's more than just the structure of the system, which explains Nepal's relations with India and China. So it is domestic issues. Nepal is a Hindu majority state, as is India. So there are some natural affinities there. So these kind of domestic related variables which modify the conclusion that you would draw if you only looked at the structure of the system is neoclassical realism. So let me summarize to you the 4 things that you need to remember when you are dealing with realist thought. Number 1 is their ontology. They assume that the world is anarchical. They don't care about the UN. They don't believe that the United Nations has changed the world in such a way that it is less anarchical because there's order and law. They also don't believe that interdependence, economic interdependence, will prevent states from going to war, and anarchy is mitigated by interdependence. And the Russian invasion of Ukraine clearly shows that, at least on this scale, realist thinking still matters.
because neither the UN nor globalization prevented Russia from starting. Now, you could argue this is a suicidal venture by Russia, but the point is that there is a major war taking place in Europe, and it kind of substantiates this assumption that there is anarchy in the system. The second thing to understand is that because of the anarchy of the system, one of the most important aspects of state power, state interest, is pursuit of power. So understanding national interest in terms of maximization of economic power, military power, soft power, etc., are very important. So states, small or big, democratic or not, are all trying to maximize the power in the system. And the third thing is that the system matters, which means the distribution of power among the states matters, and balance of power is very critical to realist thinking. And finally, that state still is important. Yes, there are supra-state organizations like the United Nations and NATO, etc., out there, and there are millions of NGOs and international NGOs out there. But in the end, the passport is given to you by the state. Your identity comes from your passport, your nationality. And so states still are the most, if not the only, relevant actor in the international system from the perspective of the realist. So I hope you found this beneficial. And for those of you who are waiting to hear the Hindi version of this, please hang on, and we will move to the Hindi now. Welcome to Khanversations. मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुक्तदर खान. आज मैं जो सिलसिला शुरू किया था, जो सीरीज ऑन इंटरनेशनल थियरीज, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी दूसरी कड़ी जो रियलिस्ट पैराडाइम्स पर है, वो आपके सामने पेश करूँगा. आई होप आपने इंग्लिश में इसको फॉलो किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके, मेरी हिंदी थोड़ी पैदल है, थोड़ी हिंदी उर्दू की मदद से मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि इससे एक्सप्लेन करूँ. ये सबके लिए बेहतर है, आई होप इट विल हेल्प, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, इतना ज़्यादा असर है आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स का, ख़ास तौर से हिंदुस्तान पे और साउथ एशिया में, कि इट माइट हेल्प यू कि अगर आप समझ सके कि किस तरह से दुनिया को मुख्तलिफ लेंसेस के थ्रू देखा जा सकता है. और मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा है उसे देखें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले एपिसोड की लिंक ज़रूर इंक्लूड करूँगा. उसमें मैंने कहा था कि हर थियरी, हर पैराडाइम के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं. एक कि वो दुनिया को कैसा देखते हैं, उसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं, कि दुनिया को कैसा देखते हैं. दूसरी चीज़ कि वो नॉलेज को कैसा अप्रोच करते हैं, कि हकीकत को कैसे समझे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड रियलिटी. तो पहले ऑन्टोलॉजी थी, दूसरी एपिस्टेमोलॉजी है, और तीसरी, हर थियरी, हर पैराडाइम के पीछे एक नॉर्मेटिव गोल, यानी एक मॉरल पर्पस है, कुछ अच्छाई वो जनरेट करना चाहते हैं. हर थियरी में ये है, इवन अगर वो कहें कि हम कोई मॉरल गोल नहीं परस्यू कर रहे हैं, उसके पीछे मॉरल गोल होता है. तो अब देखते हैं कि जो रियलिज्म है, जो सबसे बड़ा पैराडाइम है, सबसे पुराना पैराडाइम है, और बाज़ मुल्कों में तो इसे डिफ़ॉल्ट पैराडाइम कह सकते हैं, कि इसके अलावा और कोई दूसरा पैराडाइम चलता ही नहीं, रियलिस्ट पैराडाइम. उसके क्या 3 पिलर्स हैं. जहाँ तक कि दुनिया के नेचर है, ऑन्टोलॉजी, जो रियलिस्ट है वो समझते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ जंगल का राज है, जहाँ पे इट्स अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. थॉमस हाब्स ने कहा था कि हर चीज़ बस अपनी ही प्लेट पर रोटी खींचने की कोशिश कर रहा है. हर मुल्क यही चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, जिस तरह मिडीवल एजेस में हुआ करती थी, दूसरों के ऊपर जंग करके उनके ज़मीनात और उनके माल को लूटा करती थी. तो वो स्टेट ऑफ एनार्की. एनार्की का मतलब ये नहीं होता कि केओस, एनार्की का मतलब ये था कोई हायरार्की नहीं थी. अब हम अगर अभी झगड़ा वगैरह होता है तो हम पुलिस को बुला सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ हायरार्की. गवर्नमेंट है, हुकूमत है, ऑर्डर प्रोवाइड करती है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्डर प्रोवाइड करने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो जंग रोक सकता है. ऑफ कोर्स इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएन वगैरह है, लेकिन अगर आप रशिया और यूक्रेन की आज जंग देख रहे हैं तो कहाँ है यूएन, कहाँ है दूसरे इदारे जो एनार्की
کو ختم کر سکتے ہیں. ایپسٹمالوجی وہ ہے کہ ہم حقیقت کو کیسا سمجھتے ہیں, کیا میتھڈز یوز کرتے ہیں, ہماری فلاسفی کیا ہے اباؤٹ ریالٹی. تو وہ سائنٹیفک ہے, سائنٹیفک پازیٹیوسٹ ہے. ریئلسٹ اپروچز وہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقے سے ہم نیچرل سائنسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی پالیسیز ہم اور وہی میتھڈز ہم سوشل سائنسز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. جس طرح سے ہم پانی کو سمجھتے ہیں, جس طرح سے ہم نیچرل فینومینا کو سمجھتے ہیں, اس طرح سے ہم پولیٹیکل فینومینا کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے. جب آپ دیکھیں گے, جب میں دوسرے تھیوریز کے بارے میں بات کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں, دے آر اگینسٹ دس, ان کی ایپسٹمالوجی الگ ہوتی ہے. اور جہاں تک کہ نارمیٹیو گول ہے, اگر آپ کلاسیکل ریئلسٹ وغیرہ کو جب پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ وداؤٹ اے مورل پرپس ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جسٹس کی پرسیوٹ کیا جائے یا ایکوالٹی یا ڈیموکریسی. لیکن ریئلسٹ بھی ایک ان کی ایک مورالٹی ہے جسے آپ ریزنس آف دا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. ان کی جو مورالٹی وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی مینٹین کرے اور اپنے جو مفاد ہے, انٹرسٹ ہے, اس کو پرسیو کرے. اور اگر اسٹیٹ اپنے مفاد کو پرسیو نہیں کرتا تو اٹ از وائلیٹنگ دا مورالٹی آف دا اسٹیٹ. تو یہ بیسک ریئلسٹ مورالٹی ہے. ہسٹوریکلی جس طرح سے ایولیوشن ہوا ہے ریئلسٹ سوچ کا, اور ڈفرینٹ تھیوریز اور پیراڈائمس ایمرج ہوئے ہیں انڈر دا روبرک, یعنی اگر آپ ریئلزم کو ایک چھتری کی طرح دیکھیں تو اس چھتری کے نیچے کئی تھیوریز آئے ہیں, اور جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کے 5 ایولیوشنری سٹیپس, یعنی اس طرح سے وہ ڈیولپ ہوا. اب میں آپ کو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں ریئلزم کا. میں نے جو ہسٹری ہے ریئلزم کی اس کو 5 سٹیپس میں ڈیوائڈ کی ہے. کلاسیکل جو آج سے 2000 پہلے تھی, اس کے بعد میڈیول جو آج سے 500-600 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, پھر ماڈرن جو پچھلے 300-400 سال میں جو سوچ پیدا ہوئی ہے ریئلسٹ, اس کے بعد کنٹمپرری جو 20th سینچری کی بات, اور نیو کلاسیکل جو ابھی شروع ہوئی پچھلے 10-15 سال میں. تو میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اس کے میجر تھنکرز کون ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کلاسیکل سوچ کو دیکھیں تو گریک سیولائزیشن میں تھوسیڈیڈس تھی جنہوں نے پیلوپونیشین وار نام کی کتاب لکھی تھی. اسی مور اور لیس اسی زمانے میں چائنا میں سنزو نے آرٹ آف وارفیئر لکھا, اور انڈیا میں کوٹیلیا نے ارتھ شاستر لکھا. تو یہ کلاسیکل تھیوریز ہے. ارتھ شاستر تھوڑی براڈر کتاب ہے جو نہ صرف اسٹیٹ بیہیویئر بلکہ دوسری چیزوں پر بھی غور کرتی ہے, انکلوڈنگ اکنامک مینجمنٹ, اور تھوڑا اسپرچویلٹی بھی ہے اس میں. بٹ تھوسیڈیڈس کی جو ہسٹری ہے اور وہ جو میجر جنگ ہوئی تھی گریک اسٹیٹس کے بیچ میں, اور سنزو کی جو مور اور لیس پالیسی ریکمنڈیشنز ہیں, یہ سارے کے سارے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ پاور از امپورٹنٹ, طاقت, اور کس طرح سے اس طاقت کو استعمال کیا جائے, کس طرح سے طاقت کو حاصل کیا جائے. اور وہ ساری چیزیں سے صاف ظاہر ہوتا کہ ریئلزم ایک 2000 سال سے زیادہ پرانی سوچ ہے. میڈیول یعنی 400-500-700 سال پہلے جو سوچ آئی وہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ تھی. نکولو ماکیاویلی کی پرنس سب سے مشہور کتاب ہے اس سلسلے میں ویسٹ میں, اور اس زمانے میں اسلامک حکومتوں کا بھی بہت دور تھا, ڈومینیشن تھی بیسیکلی ایشیا میں اور نارتھ افریقہ میں. تو ابن خلدون کی بھی کتابیں کافی امپورٹنٹ ہے. ابن خلدون جو ان کی جو ویژن تھی آنٹالوجی اتنی نیگیٹیو یا پیسمسٹک نہیں تھی جتنی دوسرے ریئلسٹ کی تھی, لیکن جہاں تک اسٹیٹ بیہیویئر ہے انہوں نے ان کی مقدمہ کو اگر آپ پڑھیں تو اٹ بیکمس ویری کلیئر کہ وہ اسٹیٹ بیہیویئر کے معاملے میں وہ بڑے ریئلسٹ تھے. اور جو ماڈرن ریئلزم سوچ شروع ہوئی وہ تھامس ہابس سے ہوئی, جن کے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں اینارکی کو سمجھانے کے لیے کہ اٹ از اے وار آف آل اگینسٹ آل. تو انہوں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں خوف ہے, ڈر ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتا. تو اس خوف اور ڈر سے سیف ہونے کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, وہ ایک لیوایتھان یعنی ایک پاورفل اسٹیٹ کو کریٹ کرتا ہے جو اس کو اندر اور باہر کے خطرات
سے محفوظ کرتا ہے. سو پاور بیکمز اے سولوشن ٹو فیئر. یعنی جو خوف ہے انسان میں کہ مجھے مار لیں گے, میرے پراپرٹی لوٹ لیا جائے گا, میری جان چلی جائے گی, بہت سارے خطرے ہیں, تو ان خطروں سے بچنے کے لیے صرف سولوشن پاور ہے. سو دس از اے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ورژن آف ریئلزم ہے. کارل وان کلوزویٹس نے کتاب لکھی آن وار, جس میں انہوں نے سارے یہ ریئلسٹ پرنسپلس کا استعمال کیا. جو کنٹمپرری ریئلسٹ تھاٹ ہے, جو سوشل سائنسز میں پڑھایا جاتا ہے, پچھلے 100 سال سے یہ ایمرج ہوا ہے, بیسکلی 20th سینچری میں. اس میں ہانس مورگنتھال, ایچ کار, کینتھ والز اور جان میئرشائمر بہت مشہور ہے. جان میئرشائمر تو ابھی بھی یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھاتے ہیں. تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کنٹمپرری ریئلزم, جس کے اندر کئی پیراڈائمس ہیں, جس میں کلاسیکل ریئلزم کے بھی ازمپشنز ہیں, اور جو نئی اسٹرکچرل اور نیو ریئلزم پیدا ہوئی ہے کینتھ والز کی سوچ کی وجہ سے, وہ بھی شامل ہے. اور پھر ابھی پچھلے 10-15 سال میں تھوڑا کرٹیک ہوا ہے اسٹرکچرل ریئلزم کا, کہ یہ پوری طرح سے اسٹیٹ بیہیویئر نہیں سمجھاتا, یہ سسٹم کو سمجھاتا ہے لیکن اسٹیٹ کی فارن پالیسی نہیں سمجھاتا. اور ولیم ولفرتھ اور فرید زکریا جیسے اسکالرز نے اس پر کام کیا ہے. اسے نیو کلاسیکل ریئلزم کہتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں دوستو. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مختلف پیراڈائمس ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے, یہ بیسیکلی 3 قسم کے ہیں. اگر آپ لیول آف انالیسس, یعنی کس لیول پہ انالیسس ہو رہی ہے, تو ایک لیول ہے جو انڈیویجول کے لیول پہ, یعنی ہم اسٹیٹ کا بیہیویئر اور سسٹم کا بیہیویئر ہیومن نیچر کے بیسس پہ, کہ انسان کس قسم کے ہوتے ہیں. تو ریئلسٹ کا جو ازمپشن ہے ہیومن نیچر کے بارے میں, کہ وہ بہت سیلفش ہوتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے, خود غرض ہوتا ہے, بہت ہی پیسٹمسٹک ویو ہے. وہ اپنے ہی پلیٹ پر روٹی کھینچنا چاہتا ہے, دوسروں کے خیال نہیں رکھتا. تو اس طرح کا جو سیلفش, فرائٹنڈ, ڈرا ہوا انسان ہے, اسٹیٹس بھی ویسے ہی. تو وہ ہیومن نیچر کو لے کر اسٹیٹ کو پر پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اسٹیٹ کا بیہیویئر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انڈیویجول کی فطرت سے, اس کی نیچر سے سمجھا سکتا ہے. تو یہ اوریجنل کلاسیکل ریئلزم تھاٹ تھا. اب زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. جو ڈومیننٹ اپروچ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی فطرت کیسی ہے, یعنی اسٹیٹ کیسا ہے اور سسٹم کیسا ہے, اس پہ زیادہ فوکس ہوتی ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے کینتھ والز کی, مین, اسٹیٹ اینڈ وار, وہ اس 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے 20th سینچری کی آن انٹرنیشنل ریلیشنز. دوسرا ہے اسٹیٹ لیول. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ اس کے بیسس پہ چلتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹ کیسا بیہیو کر رہا ہے یہ سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے, تو بیسکلی اسٹیٹ جو ہے سو اس کی کیا انٹرسٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس سے آپ اسٹیٹ بیہیویئر, تو اس سے فارن پالیسی زیادہ سمجھائی جا سکتی ہے بنسبت سسٹم. اور جو اسٹرکچرل اپروچز ہے وہ سسٹم پہ غور کرتے ہیں کہ سسٹم کیسا ہے, ریجنل سسٹم کیسا ہے, اور گلوبل سسٹم کا جو ورلڈ آرڈر جو سنتے ہیں آپ لفظ, وہ سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے. تو یہ 3 قسم کے تھیوریز ہیں. ہر اپروچ میں کئی کمپلیکیٹڈ تھیوریز ہیں. مثال کے طور پہ جو سسٹم کے بارے میں آپ کرتے ہیں, اس میں اسٹرکچرل ریئلزم تو ہے ہی کینتھ والز کا, لیکن اس میں آفنسو اور ڈیفینسو ریئلزم بھی ہے, اور اس کی ایک نیو کلاسیکل ورژن بھی آ چکا ہے. تو ایٹ لیسٹ 4 میجر ڈومیننٹ اپروچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کا بیہیویئر پاور کو بیلنس کرنے کا ہوتا ہے, بعض کا کہہ رہا ہے نہیں, اٹ ڈزنٹ بیلنس پاور, وہ تھریٹ کو بیلنس کرتا ہے. تو اس طرح سے سسٹم کے کئی تھیوریز ہیں. ان ایچ, یعنی ہر ڈبے میں کئی ڈیفرنٹ تھیوریز ڈال سکتا ہوں, پر وہ پھر PhD لیول کی کلاس ہو جائے گی. تو بیسک پرنسپلس کیا ہے؟
تو ہیومن نیچر کی تو میں نے کافی بات کر لی ہے کہ اٹ از ازمپشن کہ انسان ڈرپوک ہے، اس کو ڈر ہے کہ ہر شخص دشمن ہے، ہر شخص میرا مال لوٹنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، اور اسے حفاظت کرنے کے لیے مجھے ایک پاورفل گورنمنٹ چاہیے جو مجھے اندر کے بھی اور باہر کے بھی خطرات سے محفوظ کرے. یہ ہیومن نیچر اپروچ ہے. جو اسٹیٹ اپروچ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ ازیوم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ از اے ریشنل ایکٹر، یعنی وہ ریشنلٹی کے بیسس پہ ڈیسیشنس لیتا ہے. اور ریشنلٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈیموکریٹک ہو یا اتھارٹیرین ہو، مونارکیکل ہو یا نہ ہو، یہ سب اسٹیٹس آر ریشنل ایکٹرز. اور وہ تین چیزوں کی پرسیوٹ کرتے ہیں: دولت، ویلتھ، پاور یعنی اپنے آپ کو مضبوط، اور آنر یعنی اپنی عزت شان بڑھانا چاہتے ہیں. تو فارن پالیسی سب کی بیسیکلی یہ تین گولز کو براڈلی اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. ریئلسٹ یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک یونیٹری ایکٹر ہے، یعنی ایک ہی سوچ رکھتا ہے، which is quite wrong. اگر آپ سوچیں دیکھیں تائیوان کے مسئلے پر جو بائیڈن کی ایک پوزیشن تھی، لیکن نینسی پیلوسی نے ایک الگ سی پوزیشن لی. سو بعض وقت امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایک پوزیشن لیتی ہے اور کانگریس ایک پوزیشن لیتی ہے، تو امریکہ ڈیفینیٹلی ایک وائس سے نہیں بات کرتا. سو اٹ از ناٹ اے یونیٹری ایکٹر. بیچ میں کئی لوگ ڈفرینٹ وائسز رکھتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی فارن پالیسی تو پریسیڈنٹ ہی بناتا ہے، جنگ پہ تو پریسیڈنٹ ہی جاتا ہے. سو یہ ازمپشن ہے کہ اسٹیٹ از اے یونیٹری ایکٹر. اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ازمپشن ہے کہ سسٹم انارکیکل ہے، اور انارکی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ پہ ریلائے یا آتم نربھر رہیں. سیلف ہیلپ، اور سیلف ہیلپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت بڑھائیں اور آپ کے جو مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، وہ سارے کے سارے پاور کی لینس سے دیکھیں کہ ہمارے سارے انٹرسٹ شوڈ بی ٹو میکسیمائز پاور ٹو میک اس سیف. تو یہ گول ہے ریئلسٹ کا. جو سسٹم میں دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں دنیا از انارکیکل، لیکن وہ سسٹم کو دیکھ کے بولتے ہیں سسٹم میں پاور کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے. جو بڑے پاورفل ملک ہیں، کمزور ملک ہیں. سو فار ایگزامپل جو کمزور ملک ہیں وہ کوشش کریں گے کہ پاورفل ملکوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. تو بیلنس آف پاور بہت اہم کانسیپٹ بن جاتا ہے اسٹرکچرل تھنکنگ میں، کہ اسٹیٹس خالی پاور کو پرسیو نہیں کر رہے، they are pursuing a balance of power. اس میں فرق ہے. بیلنس آف پاور سے یہ ہوتا ہے کہ آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پاور خالی پرسیوٹ کریں تو شاید آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا دشمن آپ سے ڈر کے وہی پرسیو کرے گا پاور، اور پھر ایک آرمز ریس جو ڈیسٹیبلائزنگ ہو سکتی ہے شروع ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر لیے تو آپ کو ایک قسم کی گارنٹی مل جاتی ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. اس وجہ سے آپ دونوں محفوظ بھی ہو سکتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا بیسک پرنسپلز آف ریئلزم. جو نیو کلاسیکل ریئلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سسٹم سے پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے انگریزی ڈسکشن میں نیپال کا ایک ایگزامپل لیا تھا. نیپال کے لیے تو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، اس کے اوپر نیچے چائنا جیسا پاورفل اسٹیٹ ہے، پھر انڈیا جیسا پاورفل اسٹیٹ ہے. تو کیا نیپال دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یا تو ایک کے ساتھ الائن ہو تاکہ دوسرے سے محفوظ رہے. لیکن اگر آپ نیپال میں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیے نیپال اور انڈیا میں کافی کلچرل ٹائز ہے، اور ہمارے ڈومیسٹک کلچر، ہمارے شیئرڈ ویلیوز، شیئرڈ ہسٹری کی وجہ سے انڈیا اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے جتنا تھریٹ چائنا ہو سکتا ہے. تو یہ جو انٹرویننگ ویریبل آ جاتا ہے سسٹم کے پاور ڈسٹریبیوشن کے باوجود، آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کلچر کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اسے نیو کلاسیکل ریئلزم کہتے ہیں. تو دیز آر یہ پرنسپلز ہیں تھوڑے ریئلزم کے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آئے. میں جلد سے ان کو سمرائز کر دیتا ہوں. تو جب آپ ریئلزم سمجھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ چار چیزوں پہ توجہ دے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم از انارکیکل، یعنی آپ کو بچانے کوئی نہیں آنے والا ہے. یہ بات تو غلط ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان کی اکانومی کیوس میں ہے، اب IMF آ رہا ہے بچانے کے لیے. So there is an international order. اگر وہ IMF کے رولز فالو کرتا ہے، ورلڈ بینک کے، تو اس کو مدد مل سکتی ہے. لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین کو ساری دنیا ہیلپ کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ ویسٹرن ممالک. تو آپ تنقید کر سکتے ہیں ریئلزم کا کہ نہیں، the world is not anarchic، سیلف ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت ہیلپ مل رہی ہے. بٹ رشیا کو دیکھیں آپ، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے اتنا. سو سسٹم میں ہے ایک قسم کی انارکی جہاں پہ سیلف ہیلپ بیکمس ویری امپورٹنٹ. جو انٹرسٹ ہے، مفاد ہیں اسٹیٹس کے، ان کو
پاور کے ٹرمز میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. بعض اسٹیٹس ہیں, بھوٹان نے کوشش کی تھی شاید خوشی کی پرسیو کرنے کے لیے, کوسٹاریکا کے پاس آرمی نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹے اسٹیٹس ہیں, ان کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو دوسرے اسٹیٹس چھیننا چاہتے ہیں. لیکن موسٹلی ریئلسٹ سوچتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کو چاہیے کہ اپنے انٹرسٹ کو پاور کے ٹرمز میں سوچے, اور جتنا وہ پاور جنریٹ کر سکے اسے کرے. وہ سسٹم میں بیلنس آف پاور پہ بھی جو سسٹم والے دیکھتے ہیں وہ بیلنس آف پاور کے بارے میں سوچتے ہیں. اور چوتھا, اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ریئلسٹ ہر پیراڈائم پہ سوچتے ہیں. جی ہاں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہے, ورلڈ بینک, IMF, یو این سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ بھی ہے, لیکن فلسطینی سے پوچھے UN سیکیورٹی کاؤنسل نے ان کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں. سو وہ تو مطلب ان کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. سو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسٹیٹ. اس لیے آپ پہلے اسٹیٹ بنائیں, پھر اسٹیٹ کو مضبوط بنائیں. ہاں, دیر آر NGOs and there are international organizations, but when it comes to security, جب آپ کی اسٹیٹ کی ایگزسٹنس پہ خطرہ آ سکتا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ اسٹیٹ ہو اور مضبوط ہو. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ لگا. آئی ہوپ کہ آپ نے دونوں ورژن سنے, انگلش ایز ویل ایز ہندی. آپ ابھی تک تو ریئلائز کر رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ٹرانسلیٹنگ, اور آئی ہوپ یو لائک اٹ. آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیں, اور انشاءاللہ جو اگلا پیراڈائم میں ایڈریس کروں گا دیٹ ول بی لبرلزم, جو ریئلزم کو چیلنج کرتا ہے. اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور اسے لائک کریں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ جب میں 3rd ایپیسوڈ کروں گا تو آپ کو انٹیمیشن مل جائے گی. اور اپنے دوست, احباب, اسٹوڈنٹس, آپ کے نیٹ ورک میں جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں. ٹل انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ. دس از مقتدر خان.